السلام علیکم محترم ناظرین، میں ڈاکٹر افتخار ہوں۔ ہم نے آج اپنے قاہرہ میں 4 دن کمپلیٹ کر لیے ہیں اور ایکچولی ہمارے پاس آپ کے لیے بہت زبردست ویڈیو کلپس ہیں جو ہم ویلاگ کی شکل میں آپ کے لیے اس قاہرہ کی سیر کے پریزنٹ کریں گے، لیکن یہاں پہ اتنی بہت ساری ہسٹری اور اتنے بہت سارے مونیومنٹ ہیں کہ ان کو صحیح انجوائے کرنے کے لیے آپ کو میرا خیال تھا کہ اگر ہم تھوڑی سی یہ ہسٹری، مونیومنٹ، ان کی ڈیٹیل کہ یہ پیرامڈس کیا ہیں، فرعونوں کے متعلق اور ایجپٹ کے بارے میں بتائیں تو آپ اس سیر کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ کچھ ڈیٹیل جو ہے نا وہ بتاتا ہوں، جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک تو ایجپٹ کی بریف ہسٹری کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ہر بات کو سمجھ سکیں۔ جو ایجپٹ کی ہسٹری میں فرعونوں کا کیا رول ہے اور فرعون کون تھے، کتنے تھے، کب تھے، اور خاص طور پہ حضرت موسیٰ والا فرعون کون تھا جس نے حضرت موسیٰ سے لڑائی کی تھی، اور اس کے بعد وادی نیل میں جو کہ اصل میں لائف گیونگ ریور ہے ایجپٹ میں، مصر کو جو زندگی یہی عطا کرتا ہے، آبادی صرف نیل کے دائیں بائیں ہے، تو ان لوگوں کی کیا طرز زندگی تھی، کیا عقائد تھے، اور پھر پیرامڈس اہرام میں مصر ہیں اتنے بہت سارے، ان کے پیچھے کیا راز بنا ہے، پیرامڈ ہوتے کیا ہیں، تو ہم اس بارے میں آپ کو کچھ معلومات دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی جو ٹورزم ہے، سیر ہے، اس کے ویڈیو کلپس انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو مصر کی بریف سی ہسٹری آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ مصر کی ہسٹری کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 7 بڑے ادوار میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا دور تو ہے جس کو پری ڈائنسٹک دور کہتے ہیں، کہ جب آپ اس کو پری ہسٹورک دور بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ تقریباً 3000 قبل مسیح سے پہلے، یعنی آج سے 5000 سال سے پہلے کا دور، کیونکہ 5000 سال سے تو یہ سویلائزیشن نون ہے، ڈاکیومنٹ ہے، ہسٹورک ہے، اس کی پوری تاریخ مکمل موجود ہے، اور اسی وجہ سے یہ دنیا کی دوسری سب سے پرانی سویلائزیشن ہے، جیسا کہ ہم نے آپ سے اپنی انٹروڈکٹری جو ہے ویڈیو میں بات ذکر کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے بھی یہاں لوگ آباد تھے اور بڑی وہ بھی متمدن قسم کی اقوام تھی، لیکن وہ یونیفائڈ مصر یا ایجپٹ کے طور پہ نہیں رہتے تھے، بلکہ اپر ایک کنٹری تھا ان کا جس کو ساؤتھ کی طرف جو آج کل سوڈان ہے، یہ پہلے سوڈان بھی مصر کا حصہ ہی تھا، ایک اپر یعنی کہ بالائی مصر تھا اور ایک زیری مصر تھا جو کہ میڈیٹرینین کی طرف، جہاں پہ کہ قاہرہ اور اسکندریہ وغیرہ، اور یہ 2 علیحدہ علیحدہ حکومتیں تھیں۔ تو سویلائزیشن کا صحیح آغاز جو ہے وہ سن 3150 قبل مسیح میں ہوا، جب کہ جو سب سے پہلا جو فرعون تھا اس کا نام نرمر تھا، تو نرمر نے سن 3150 تقریباً بیفور کرائسٹ قبل مسیح میں، آج سے تقریباً 5150 سال پہلے ان دونوں سلطنتوں کو یونائٹ کیا اور متحدہ جو ہے نا مصر کی جو ہے نا بنیاد ڈالی۔ اچھا، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس وقت جو اپر یعنی سوڈان کے قریب ساؤتھ والی سائڈ جو کہ زیادہ پاورفل تھی، وہاں پہ جو مصر کی جو سلطنت تھی اس کا جو تاج تھا وہ وائٹ کلر کا تھا، اور جو نیچے والی سلطنت تھی اس کا تاج جو ہے نارتھ والی سلطنت وہ ریڈ کلر کا تھا۔ تو پھر جب نرمر نے جو پہلے سلطان تھا، ان کا جو پہلا بادشاہ تھا، پہلا فرعون سمجھا جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ تھا، اس نے جب ان دونوں کو یونیفائی کر کے ایک واحد مطلب ہے اپنی شہنشاہت قائم کی، تو وہ جو تاج پہنا کرتا تھا اس میں یہ دونوں تاج ملائے گئے تھے، یعنی وہ تاج باہر کی طرف لال اور اندر اس کے وائٹ، یعنی وہ دونوں تاج پہنتا تھا کیونکہ وہ دونوں کا مشترکہ جو ہے نا وہ بادشاہ تھا۔ اچھا، یہ تقریباً 3000 سال تک فرعونوں کی حکومت جو ہے وہ چلی ہے، تقریباً 332 قبل مسیح تک، یعنی حضرت عیسیٰ کے آنے سے 332 سال پہلے تک۔ اس کے بعد اگلے جو 3000 سال فرعونوں نے حکومت کی ہے، فرعونوں کا جو لاسٹ فرعون تھا وہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ وہ ایکچولی ایک ملکہ تھی، ملکہ کلوپیٹرا، جو کہ آخری فرعون تھی۔ اس کے بعد یہ فرعونوں کی حکومت کا دور ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اسکندر اعظم نے جو ہے وہ اپنی فوج بھیجی اور اس کو مصر پہ قبضہ کر لیا، تو ایک گریک یعنی کہ یونانی دور حکومت شروع ہو گیا، جو کہ سن 3032 قبل مسیح سے لے کے سن 30 قبل مسیح تک، یعنی تقریباً 300 سال کے قریب یونانیوں کی اسکندر اعظم اور ان کی جو آگے افواج اور ان کے جو ڈائنیسٹی ہے اس کی حکومت جو ہے نا اس پہ چلتی رہی۔ تیسرے نمبر پہ اس کے بعد جو ہے
محترم ناظرین تقریباً 3000 BC سے لے کے 330 BC سے لے کے یعنی 30 سال قبل مسیح سے لے کے 632 تک رومنز یہاں پہ قابض رہے. تقریباً آپ سمجھے 660 سال تک رومنز نے پہ مصر کے اوپر حکومت کی، جس میں کچھ پیور رومن حکومت ہے اور بعد میں بائزنطینی حکومت ہے. اچھا، اس کے بعد سن 3032 میں الحمدللہ مسلمانوں نے مصر پہ قبضہ کر لیا. حضرت عمر بن خطاب جو ہمارے دوسرے خلیفہ تھے، ان کی دور حکومت میں حضرت عمر بن عاص جو ہے وہ جرنیل کے طور پہ آئے اور انہوں نے مصر کے اوپر جو ہے نا قبضہ کر لیا. اس دن سے آج تک پہ مسلمانوں کی حکومت چل رہی ہے. حضرت عمر بن عاص کے بعد پہ ظاہر ہے وہ امیہ عباسی خاندانوں کے بعد مختلف جو ڈائنیسٹیز ہیں جو ہے مسلمان جو بادشاہ ہے ان کی چلتی رہی، اور جو آخری بادشاہ تھے وہ کنگ فاروق تھے. لیکن ان کو 1952-53 میں جب فوج نے تختہ الٹا تو اس کے بعد جو ہے نا یہ حکومت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سے جو ملک ہے اس کو بادشاہت کے بجائے ریپبلک ڈکلیئر کر دیا گیا. اگرچہ اس میں فوج کا ایک بہت بڑا عمل دخل جو ہے نا وہ تب سے اب تک جاری ہے، اور ابھی تک جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ایک کے بعد دوسرا پریزیڈنٹ آ رہا ہے. اور پریزیڈنٹ السیسی جو ہے اب تقریباً گزشتہ کئی سالوں سے، میں خیال ہے 10 سال کے لگ بھگ ہو گئے ان کو، وہ یہاں پہ جو ہے اپنا حکومت کر رہے ہیں. اچھا، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ یہ مصر میں جو سویلائزیشن شروع ہوئی ہے، جو ایک گریٹ سویلائزیشن شروع ہوئی ہے، وہ تقریباً آج سے 5000 یا 5500 سال پہلے، 5150 سال پہلے، جبکہ فرعونوں نے جو پہلا فرعون تھا میں نے آپ کو بتایا نرمر، جس کو مینس کے نام سے MENES مینس بھی اس کا نام ہی ہے، نرمر اینڈ مینس کے نام سے پکارا جاتا ہے. اس نے جو اپر یعنی ساؤتھ والی جو سلطنت ہے اور نارتھ والی سلطنت کو ملا کے ایک یونیفائڈ ایجپٹ جو ہے اس کو تشکیل دے دیا، اور اس کو اوپر اپنی حکومت قائم کر لی، اور دونوں ریڈ اور وائٹ تاج جو ہے نا ملا کے وہ سر پہ پہنتا تھا. تو یہ جو فرعون ہیں ان کے دور میں مصر نے بہت ترقی کی، اور یہاں جو ہے نا جب شروع میں جب فرعونوں کے ابتدائی بادشاہ یہاں چل رہے تھے تو یہاں بڑے بڑے ایگریکلچر کے، کنسٹرکشن کے، علم و دانش کے کام ہو رہے تھے، جبکہ اس زمانے میں انسان دنیا کی اس سطح کے اوپر باقی جگہوں پہ صرف شکار کرنے میں مصروف تھا، اس کو صرف اپنے پیٹ بھرنے سے فرصت نہیں تھی. جبکہ یہاں لینگویج، شاعری اور اپنی انجینئرنگ اور ماہر فلکیات اور ریاضی اور ہر چیز کے اوپر کام ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے یہ دنیا کی ایک عظیم ترین بلکہ دوسری سب سے پرانی جو ہے نا وہ سویلائزیشن ہے. اچھا، یہ جو فرعون ہے یہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ تقریباً 5000 سال سے پہلے ان کی حکومت شروع ہوئی، انہوں نے ٹوٹل کوئی ملا جلا کے 3000 سال مصر پہ حکومت کی. یہ بھی خاندانوں کی شکل میں آئے، ان کے تقریباً 33 خاندان، 33 ڈائنیسٹیز جو ہیں فرعونوں کی مصر پہ حکومت کرتی رہی ہیں، اور ہر ڈائنیسٹی میں کئی فرعون ہوا کرتے تھے. یعنی وہ اس کا بیٹا آ گیا تو اس کا بیٹا آ گیا، یا وہ مر گیا تو اس کا بھائی آ گیا، یا اس کی بیوی آ گئی، جس بھی طریقے سے وہ پولیٹیکلی سچویشن چلتی رہی ہے. تقریباً 33 خاندانوں نے مختلف اوقات میں مصر پہ حکومت کیا، ٹوٹل ملا کے تقریباً 3000 سال. اور فرعونوں کے درمیان میں ویکنس کے ٹائم بھی آئے ہیں، جبکہ پھر مطلب حکومت تتر بتر ہو گئی، پھر دوبارہ کسی اور فرعون نے آگے پھر اس کو سنبھالا. تو اس طریقے سے 33 ڈائنیسٹیز ہیں، اور اس میں کل 170 بادشاہ گزرے ہیں. اور 170 بادشاہوں میں سے 163 میل سے، اینڈ اسٹرینجلی 7 فیمیلز جو فرعون ہیں وہ بھی گزرے ہیں. اور جو فیمیل جو یعنی ملکہ ہوتی تھی وہ بھی اپنے آپ کو کنگ کے طور پہ ہی رکھتی تھی، اور ان کو بھی فرعون ہی کہا جاتا تھا. تو ان میں سے جو آخری، جبکہ پہلا فرعون نرمر ہے، آخری فرعون جہاں پہ فرعونوں کا دور ختم ہوا ہے وہ کلوپیٹرا ہے. ان کی بہت ہی مشہور جو کوئین ہے وہ کلوپیٹرا تھی. تو اس کے بعد ایک اور جو بڑی دلچسپ بات آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ مصر جب یونیفائی کیا نرمر نے تقریباً 5000 سال پہلے، یعنی نارتھ اور ساؤتھ دونوں ریاستوں کو ملا کے ایک گریٹر جو ہے نا ایجپٹ جو ہے نا اس کو
اس کی سویلائزیشن کی داغ بیل ڈالی. تو جو اس ٹائم پہ پھر انہوں نے اس کا کیپٹل بنایا، دارالحکومت بنایا، وہ میمفس تھا. تو میمفس جو ہے وہ دریائے نیل کے بائیں ایسٹرن جو مشرقی کنارے پہ تھا، جو اب قاہرہ ہے جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں، اس کے تقریباً مطلب ہے قاہرہ اسی مولس اسی جگہ پہ، لیکن دریائے نیل کے مشرقی کنارے پہ تھا. لیکن اب اس کا کوئی نام و نشان جو ہے وہ باقی نہیں ہے. لیکن ان کے جو مقبرے ہیں وہ سارے دریائے نیل کے مغربی کنارے کے اوپر تھے، جس میں غزہ ہے اور سکارہ ہے وغیرہ وغیرہ، جس کے بارے میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. اچھا، جیسے میں نے بتایا کہ فرعونوں کی تقریباً 33 ڈائنیسٹیز تھیں، 33 خاندان تھے. تو جب 18ویں ڈائنیسٹی کی باری آئی تو انہوں نے یہ کیپٹل یہاں سے شفٹ کیا، کیونکہ شروع میں نرمر نے جب یہ مصر کی حکومت قائم کی تھی تو تب اس نے دونوں، کیونکہ نارتھ اینڈ ساؤتھ کو جوائنٹ کر کے رکھنا تھا اور دونوں پہ حکومت کرنی تھی، تو جو قاہرہ ہے وہ تقریباً اس کے درمیان میں تھا، تو اس سے دونوں پہ نگاہ رکھ سکتا تھا. لیکن بعد میں تقریباً 18ویں ڈائنیسٹی کا جب دور چل رہا تھا تو کیپٹل کو جو ہے دارالحکومت کو قاہرہ سے ساؤتھ کی طرف یعنی اپ کنٹری میں شفٹ کر دیا گیا. کوئی تقریباً یہ کوئی 600-650 کلومیٹر ساؤتھ میں ہے، لیکن ہے نیل پہ ہی. مصر میں آپ دیکھیں گے کہ تمام اہم شہر جو ہے نا وہ نیل کے کنارے آباد ہیں. تو لکسر میں، جس کو آج لکسر کہتے ہیں، لکسر میں یہ جو دارالحکومت ہے وہ شفٹ ہو گیا. اور یہ دارالحکومت یہاں رہا جب تک کہ سن 332 قبل مسیح یعنی BC میں، بیفور کرائسٹ، جیسے میں نے آپ بتایا سکندر اعظم کی فوج نے، جو گریک تھے، ظاہر ہے یونانی تھے، انہوں نے اس پہ قبضہ نہیں کر لیا. جب انہوں نے قبضہ کر لیا سن 332 قبل مسیح میں، تو اس کے بعد انہوں نے یہ جو کیپٹل ہے مصر کا، اس کو لکسر سے بالکل نارتھ میں یعنی سمندر کے کنارے، میڈیٹرینین کے کنارے جا کے شفٹ کیا، کیونکہ وہ ظاہر ہے یونان کے نزدیک رہنا چاہتے تھے. اور یونان اور مصر کے درمیان سے بھی یہ بحیرہ روم، میڈیٹرینین حائل ہے. تو انہوں نے وہاں ایکچولی ایک نیا شہر آباد کیا جا کے، جو اب الیگزینڈریا یا اسکندریہ کے نام سے مشہور ہے، جہاں بالکل دریائے نیل جا کے میڈیٹرینین میں یا بحیرہ روم میں جا کے گرتا ہے. تو کیپٹلز بھی اس کے شفٹ ہوتے رہے ہیں بہت زیادہ. اچھا، فرعونوں کا ذکر چل ہی نکلا ہے تو ہم آپ سے ذکر کریں کہ فرعون اصل میں کسی ایک بندے کا نام نہیں ہے. فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا. جو کوئی بھی بادشاہ ہوگا وہ فرعون ہے. بلکہ یہاں تو میں یہ بھی کہوں گا کہ مرد اور عورت میں بھی تخصیص بہت دفعہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. جو ملکائیں تھیں، جنہوں نے حکومتیں کی، وہ بھی خود کو فرعون ہی کہتی تھی. بالکل اسی طریقے سے جیسے عراق یعنی جو میزوپوٹیمیا کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو نمرود کہتے تھے، جو کہ ایجپٹ سے بھی زیادہ پرانی 5,500 سال پرانی سویلائزیشن ہے، جو کہ میزوپوٹیمیا میں، جس کو آج عراق کہتے ہیں، اس میں قائم تھی. ان سے بھی 500 سال پہلے وہ جو ہے نا متمدن ہو گئے ہوئے تھے. اچھا، اب اس فرعون کا ذکر کرتے ہیں جس نے حضرت موسیٰ سے جو ہے نا جھگڑا کیا تھا. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ٹوٹل 170 فرعون ہیں اور ٹوٹل ان کے 33 خاندان یا ڈائنیسٹیز ہیں. تو بہت یقین 100% کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان 70 میں سے کون سے فرعون کا ذکر قرآن میں اور دیگر صحیفوں میں، مطلب تورات اور اس میں انجیل میں آیا ہے. لیکن زیادہ جو کنسنسس ہے، جو رائے بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ 19ویں ڈائنیسٹی کا جو تیسرا فرعون تھا، جس کو ریمیسس دا سیکنڈ کہتے ہیں، اس کو ریمیسس دا گریٹ بھی کہتے ہیں. ویسے مصری ان سے بہت امپریسڈ ہیں. انفارچونیٹلی سم ہاؤ وہ اپنے، میں نے یہ محسوس کیا کہ مصر میں دین سے زیادہ جو نسل ہے اس کو تھوڑی سی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو ہم جہاں کہیں بھی جاتے تھے تو وہ جہاں جو فرعون کا ذکر ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ مائی انکل یا مائی گرینڈ فادر یا اس طریقے سے نا، مطلب وہ سم ہو اس میں ایک پرائیڈ لیتے ہیں کہ وہ فرعونوں کی جو ہے نا نسل ہے. تو اینی وے، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ ریمیسس دا سیکنڈ جو ہے وہ فرعون تھا جس نے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا
ان کو تنگ کیا، اور پھر حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تو یہ ان کے پیچھے گیا، اور آخر کار یہی وہ فرعون ہے جو کہ ڈوب کے مرا تھا حضرت موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے، جبکہ اللہ کے معجزے کے تحت حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مار کے سمندر پھاڑا اور اب بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، اور جب فرعون نے پیچھے تعاقب کیا تو وہ پانی مل گیا اور فرعون اس کے اندر جو ہے وہ ڈوب گیا تھا۔ یہ رامسیس سیکنڈ جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 19ویں ڈائناسٹی کا تیسرا فرعون تھا، اور یہ جو 19ویں ڈائناسٹی کا جو سیکنڈ فرعون ہے سیٹی SETI سیکنڈ دا فرسٹ کا بیٹا تھا۔ تو اور اس نے بہت طویل عمر پائی ہے، تقریباً ڈاکیومنٹ کیا جاتا ہے کہ 87 سال کی عمر میں یہ آخر جہنم واصل ہوا، اور اس نے ان 87 سالوں میں سے 67 سال 67 ایئرز حکومت کی، اس میں سے 8 سال وہ بھی ہیں جبکہ یہ اپنے باپ کے ساتھ بادشاہ رہا، یعنی وہ بھی بادشاہ تھا لیکن زیادہ تر اختیار جو ہے نا باپ نے وہ بیٹے کے حوالے کر دیے ہوئے تھے، کیونکہ پرانا بادشاہ جو ہے وہ سیٹی دا فرسٹ جو ہے وہ ذرا بوڑھا ہو گیا ہوا تھا۔ اچھا، جو تاریخ میں جو زیادہ شہادتیں ملتی ہیں اس کے مطابق رامسیس دا سیکنڈ کی جو ڈیتھ ہے وہ اپنا 1213 قبل مسیح میں ہوئی ہے، 1213 BC میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب یہ پانی میں ڈوب گیا تو اس کے بعد اس کی فوج نے جو بچی کچی تھی اس نے پھر اس کی باڈی کو وہاں سے بچایا، بلکہ قرآن کے مطابق تو سمندر نے نکال کے اس کی باڈی ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، نکال کے باہر پھینک دی، تو اور اللہ نے اس کو محفوظ کرنے کا وعدہ فرما لیا۔ تو پھر اس کی فوج نے اس کی باڈی کو اٹھایا، وہ شکست خوردہ ہو کے جب واپس آئے تو اس کی ساری باڈی جو ہے وہ نمک میں، سمندری نمک میں بھیگی ہوئی تھی، ظاہر ہے کیونکہ پانی میں ڈوبا تھا۔ تو یہ پھر اس کو بعد میں ممیفائی کیا گیا، جیسا کہ ان کی روایت تھی کہ جسم کو حنوط کیا جاتا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی وجہ میں آگے ابھی آپ سے بیان کروں گا۔ تو یہ جو باڈی ہے اس کو اور رائل باڈیز کے ساتھ بڑی خفیہ جگہ پہ جو ہے نا وہ چھپا کے رکھا گیا ہے، کیونکہ نارملی تو ان کو ان کے مقبروں میں ہی رکھا جاتا تھا سارے ساز و سامان کے ساتھ، اور ان کے مقبرے جو ہیں وہ یوزلی پیرامڈز کی شکل میں ہوتے تھے۔ یہ جو ہمیں احرام نظر آتے ہیں جس کی ڈیٹیل میں بھی آپ کو 1 منٹ میں بتانے لگا ہوں، وہ ان کے اندر رکھا جاتا تھا، لیکن جو چور ہے ان کو پتا تھا کہ اس کے احراموں کے اندر جو ہے وہ بادشاہوں کی باڈیز ہے اور ان کے ساتھ بڑے قیمتی سامان رکھے ہوئے ہیں، تو وہ جو مقبرے ہیں ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس میں سے باڈیاں بھی لے جاتے تھے اور خود سونے کے برتن اور ہر چیز لے جا کے بیچ بوچھ کے کھا جاتے تھے۔ تو 18ویں جو ڈائنیسٹی ہے فرعونوں کی، اس سے آنورڈ یہ رواج چلا تھا کہ بھئی یہ مقبرے وغیرہ اور یہ پیرامڈز نہیں بنانے، ٹھیک ہے، بلکہ خفیہ چیمبرز کے ان کو بری کیا جاتا تھا۔ تو رامسیس دا سیکنڈ کو بھی اور بہت سارے دیگر بادشاہوں اور جو شاہی خاندان کے افراد ہیں ان کی جو باڈیز تھی ان کے ساتھ اس کی باڈی کو بھی جو نیا کیپٹل تھا لکسر میں، اس میں ایک خفیہ چیمبر کے اندر جو ہے وہ چھپا دیا تھا، اور یہ ایکچولی 21ویں ڈائنیسٹی کے پہلے یہ اپنے چیمبر میں ہی تھا جہاں کہیں پہ بھی تھا، لیکن خدشہ ہوا کہ یہ باڈی اور باڈی ساری یہ جو نا لوٹ نہ لی جائے، کیونکہ اس زمانے میں یہ لوٹ مار عام چل رہی تھی۔ تو 21ویں ڈائنیسٹی کے جو چیف پریسٹ تھا، جو چیف پروت تھا، جو ان کا چیف مولوی تھا، اس نے کیا کیا کہ یہ ساری باڈیز اکٹھی کی اور ایک خفیہ خانے میں جا کے چھپا دی، اور آخر کار 1821 میں جا کے یہ باڈیز جو ہے نا رامسیس سیکنڈ کی باڈی سمیت جا کے ملی ہیں، ڈسکور ہوئی ہیں، اور پھر ان کے اوپر جو ہے نا وہ سارا کام ہوا ہے۔ اچھا، ایک جو بڑی زبردست دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرینچ ڈاکٹر جس کو ایراکیولوجی میں اور لاشوں کو حنوط کرنے میں اور ان کو اسٹڈی کرنے میں بہت انٹرسٹ تھا، جس کا نام مورس بکائے ہے، وہ 1975 میں اپنی ریسرچ کرتے ہوئے جب ایجپٹ آئے اور انہوں نے رامسیس دا سیکنڈ کی باڈی دیکھی اور بھی مطلب ساری ممیز دیکھی، تو اس ممی کے بارے میں وہ ظاہر ہے بہت رامسیس دا گریٹ کی ممی تھی، تو وہ بڑا پریشان ہوا کیونکہ ممی کے حالات جو ہے نا وہ بڑے خراب ہو گئے تھے، اس کو جو ہے نا فنگس پپوندی کیڑے لگنے جو ہے نا شروع ہو گئے تھے، اس لیے وہ بھاگا واپس فرانس گیا، اور اس وقت جو فرانس کے پریزیڈنٹ سے ان سے بات چیت کی
فرانس کے لوگوں کو بہت ایرکیولوجی کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ بہت انٹرسٹ ہے، تو اس لیے ان کا لوور میوزیم جو ہے وہ دنیا جہان میں جو ہے وہ مطلب اس کا کوئی میچ نہیں ہے۔ تو فرینچ پریزیڈنٹ نے پھر اس وقت کے جو مصر کے پریزیڈنٹ انور سادات تھے، ان کو بہت مشکل سے یہ کنونس کیا کہ آپ اس باڈی کو آپ فرانس بھیجیں تاکہ ہم اس کے اندر جو پرابلمز ہو رہی ہیں یہ تو ختم ہو جائے گی، اس کو تو کیڑے اور فنگس کھا جائے گی، ہم نے اس کو بچانا ہے، اور ظاہر ہے اس کا بچنا لازمی تھا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ فرعون کی لاش کو بچایا جائے گا تاکہ وہ تا زمانہ لوگوں کے لیے باعث عبرت رہے۔ شاید اسی وجہ سے اللہ نے فرینچ پریزیڈنٹ کے انور سادات کے دل میں بھی ڈال دیا کہ ٹھیک ہے اس ممی کو جو ہے نا سیو کرواتے ہیں۔ چنانچہ اس تحریک کے پیش نظر 1976 میں فرعون کی ممی کو باقاعدہ ایروپلین پہ ایک پورے وفد کے ہمراہ فرانس بھیجا گیا، اور وہاں پہ فرانس کے پریزیڈنٹ نے اپنی پوری کیبنٹ اور جو حکومتی بڑے بڑے مائدین تھے ان کے ساتھ ریڈ کارپٹ بچھا کے فرعون کی رمیسس دا سیکنڈ یا رمیسس دا گریٹ کی ممی کا استقبال کیا، بالکل ویسے جیسے کسی عظیم الشان بادشاہ کی آمد پہ جو ہے نا اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور اس استقبال کو فرانس کے نیشنل ٹی وی کے اوپر ڈائریکٹ دکھایا گیا۔ اور جب یہ ممی وہاں سے اتر کے آئی اور اس کو لے کے جایا جا رہا تھا ٹرالی کے اوپر، تو فرانس کا پریزیڈنٹ اور اس کی ساری کابینہ جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو رمیسس دا سیکنڈ کی تعظیم میں جھک گئے تھے۔ تو اللہ کی پناہ، لیکن یہ بہرحال ایک فیکٹ ہے اور ایسا ہوا ہے۔ 8 مہینے تک جو ہے نا ڈاکٹر مورس بکوائے سمیت ایک پوری جو ایکسپرٹس کی ٹیم تھی لوور میوزیم سے، وہ اس ممی کو اسٹڈی کرتی رہی، اس کے ایکس ریز ہوئے، اسکینز ہوئے، دنیا جہان کے ٹیسٹ اس کے اوپر ہوئے، اور حتیٰ کہ ایک کوئی ایسا بھی پرابلم تھا جس کے لیے یہ جو رمیسس دا سیکنڈ ہے فرعون کی ممی کو فرینچ ایٹامک انرجی کمیشن کے سینٹر میں لے جایا گیا، اور وہاں پہ ریڈیشن اس کو دی گئی تاکہ اس کے اندر سے فنگس وغیرہ ختم ہو۔ 8 مہینے کی انٹینسو ٹریٹمنٹ کے بعد جب وہ ان کو اطمینان ہوا کہ اب یہ ممی محفوظ ہے، تو پھر آخر کار 1977 میں اس کو واپس جو ہے وہ ایجپٹ جو ہے شفٹ کیا گیا، اور آج کل یہ ایجپٹ کا جو نیا ایک میوزیم بنا ہے 2022 میں، یعنی صرف 3 سال پہلے ہی وہ اوپن ہوا ہے، نیشنل میوزیم آف ایجپشین سویلائزیشن، وہاں یہ ممی پڑی ہوئی ہے، اور بہت ساری تقریباً 20 کے قریب ممیز ہیں جو رائل فیملی کی ممیز مختلف ملی ہیں، وہ وہاں پہ ان کے تہہ خانے کے اندر پڑی ہوئی ہے، اینڈ اوپن ٹو ڈسپلے ہے۔ ہم بھی آج اس کو دیکھنے گئے تھے، اور ہم نے آج رمیسس سیکنڈ کی ممی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا والد ہے سیٹی 1 جو اس سے پچھلا فرعون تھا اس کی ممی، اور اس کے علاوہ تقریباً 20 کے قریب جو دوسری شاہی خاندان کی ممی ہیں ان سب کو آج دیکھا۔ لیکن وہ وہاں پہ کیونکہ فوٹو فلمنگ کی اجازت نہیں ہے تو ہمارے ویڈیو کلپ میں وہ نہیں ہوگا، لیکن میں دیکھوں گا کہ اگر مجھے نیٹ سے کوئی کلپ مل جائے یا فوٹو مل جائے تو میں آپ کی خدمت میں ویلاگ کے اندر اس کو ڈال دوں گا۔ اچھا ناظرین، اب یہ جو ممیفیکیشن ہے اور یہ جو پیرامڈز ہیں، ان ساروں کے بارے کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک 5000 سال پرانی تہذیب ہے جس میں سے تقریباً کوئی 3000 سال جو ہے فرعونوں کے زیر تسلط تھے، اس میں ایسی کیا چیز تھی جو ایجپٹ کے لوگ تھے جو بنیادی طور پہ میں نے بتایا کہ آپ کو نیل کے دائیں بائیں رہتے تھے، نیل کے جو ہے نا بیسن میں رہتے تھے، اس کے دائیں بائیں جو زرخیز زمین ہے اس کو کاشت کرتے تھے اور رہتے تھے، ان کے کیا ایسے عقائد تھے، وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، اور یہ پیرامڈس کا آخر یہ جو احرام بناتے ہیں اتنے بڑے بڑے اور یہ سارا کچھ، اور اس کے پیچھے ممی کرتے ہیں، جو بھی بندہ مر جاتا ہے اس کی جو اہم بندے ہوں ان کی باڈیز کو تھرو اوے نہیں کیا جاتا، مطلب ہے اس کو دفن نہیں کیا جاتا، جلایا نہیں جاتا، بلکہ ان کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ان کے عقائد ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ جو مصر کے لوگ تھے جب وہ فرعون کا زمانہ چل رہا تھا تو اس میں وہ تقریباً 2000 خداؤں میں بلیو کرتے تھے، جس میں سے ان کا جو سب سے امپورٹنٹ خدا تھا اس کو
وہ امن کہتے تھے یا را، آرے را کہا جاتا تھا. لیکن یہ چیز جنگ کا دیوتا ہے، یہ صحت کا ہے، یہ جو ہے وہ پیار کا ہے، یہ عشق کا ہے، یہ حسن کا ہے، یہ خوراک کا ہے، یہ مطلب مختلف تھے. تو اس طریقے سے 2000 میں ہم بلیو کرتے تھے. یہ سلسلہ اسی طریقے سے ہی چلتا رہا جب تک کہ تقریباً 18ویں ڈائنیسٹی میں ایک فرعون آیا، اخناتن. اخناتن جو فرعون تھا وہ 18ویں صدی کا فرعون تھا، جو تقریباً 1350 بیفور کرائسٹ یعنی قبل مسیح میں آیا، جس کی بیوی کا نام نفرٹیٹی ہے، جو کہ جس کو دنیا کی خوبصورت ترین ایک خاتون سمجھا جاتا ہے، اور جس کے فیس کی جو پروفائل فگر ہے وہ ایجپشن کوائنز پہ اور ویریس ایجپشن ڈاکیومنٹ پہ آج بھی ہے. حتیٰ کہ جب ہم آنے لگے تو ہمیں جو جہاز میں لینڈنگ کارڈ دیا تھا اس کے اوپر بھی نفرٹیٹی کی جو ہے نا فگر چھپی ہوئی تھی. اور نفرٹیٹی کا مطلب یہ ہے، نیفر کا مطلب ہے بیوٹیفل، ٹیٹی کا مطلب ہے خاتون، یعنی دنیا کی خوبصورت ترین خاتون. تو ان دونوں نے مل کے، اخناتن اور نفرٹیٹی نے مل کے مصر کے مذہب کو چینج کر دیا، اور سب کو یہ کہا کہ نہیں، بہت سارے خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے. اور وہ ایک خدا کیا ہے کہ انہوں نے مونوتھیزم کی جو وہ ایک روایت ڈالی. انہوں نے کہا کہ جی اس میں سب سے اہم جو خدا ہے وہ ایٹن ہے، ایٹن ATEN، ایٹن یعنی کہ دا سن ڈسک. سورج جو ہے اس کو ایک سمبل بنایا گیا کہ جس سورج کی جو انرجی ہے، سورج کی جو حرارت ہے، روشنی ہے، یہ اصل میں زندگی دینے والی چیز ہے، اور یہ ہی خدا کا ایک پرتو ہے. تو انہوں نے اس چیز میں بلیو کرنا شروع کر دیا. تو لیکن بہرحال جس خدا میں بھی وہ مختلف ٹائم پہ بلیو کرتے تھے، ایک بات پہ ان کا عقیدہ ہمیشہ بہت مضبوط تھا، وہ آفٹر لائف پہ تھا. وہ یہ تھا کہ یہ جو زندگی ہم آج گزارے ہیں، بالکل ایسے جیسے مسلمان کی حیثیت سے ہم آج سمجھتے ہیں کہ جو زندگی ہم آج گزارے ہیں یہ اصل میں مختصر زندگی ہے، یہ ٹیمپریری ہے. اصل زندگی اس کے بعد ہے جو کہ ایٹرنٹی اور ہمیشگی کی زندگی ہے. اس اصول کو بنیاد بنا کے انہوں نے ہمیشہ یہ 3000 سال کی زندگی گزاری ہے مصریوں نے، ایجپشنز نے. تو اس کی بنیاد پہ وہ کیونکہ سن میں بہت بلیو کرتے تھے اور آفٹر لائف میں بہت بلیو کرتے تھے، یہ دو اہم ان کے عقائد کے جو دو پلر سمجھ لیں کہ زندگی بخش جو چیز ہے وہ سورج ہے، اور نمبر 2 یہ زندگی ٹیمپریری ہے اور چھوٹی اصل زندگی اس کے بعد آنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ وہ جو روح ہے وہ اس نے اسی جسم میں لوٹنا ہے، جسم یہی ایک ہی ہے. تو اگر جسم ختم ہو گیا، پیرش ہو گیا، ڈسٹروائے ہو گیا، تو پھر دوسری زندگی نہیں ملے گی. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس جسم کو پریزرو کیا جائے. یہ بنیاد تھی ممیفیکیشن کی، جسم کو بچانے کی، اور ساری جو ہے نا مطلب ہے مقبرے بنانے کی اور مقبروں میں اتنا محفوظ کر کے رکھنے کی. تو ہر وہ بندہ جس کے پاس وسائل تھے اور وہ امیر تھا، وہ افورڈ کرتا تھا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو، اپنی اگلی زندگی بچانے کی کوشش کرتا تھا. اپنا کوئی چھوٹا موٹا مقبرہ، اپنا ہر اہم بندے نے اپنے لیے کوئی چھوٹا موٹا پیرامڈ بنایا ہوا تھا. تو جو بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ انہوں نے بڑے بڑے پیرامڈ بنائے ہوئے تھے. تو پیرامڈ دراصل مقبرے ہیں، جتنے بھی پیرامڈز ہیں وہ سارے مقبرے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو گیزا کے اندر جو 3 بڑے پیرامڈ ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا، اس بات کو پلیز نوٹ کیجئے گا کہ آئیفل ٹاور جو فرانس میں ہے، جس کو کہ 1887 میں مکمل کیا گیا، 1887 میں آئیفل ٹاور مکمل ہونے سے پہلے جو گیزا کے پیرامڈ ہیں یہ کی انسانی بنائی ہوئی سٹرکچر میں سب سے طویل، سب سے اونچی، سب سے ہائی سٹرکچر تھی. 4000 سال تک آن دا فیس آف دا ارتھ، اس دنیا کے اوپر انسان کی بنائی ہوئی جو سب سے اونچی عمارت تھی وہ پیرامڈ تھے. 4000 سال تک ان کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے. اس کے بعد یہ اعزاز آئیفل ٹاور نے 1857 میں ان سے لیا ہے. اور پھر باقی اور طویل بلڈنگز جو ہے نا، پھر ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ بنی، اور پھر برج خلیفہ، اب تو اور بھی خیر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بن رہی ہیں. تو اینی وے ان کے عقائد کے مطابق اب یہ تھا کہ کیونکہ سورج زندگی دیتا ہے تو یہ اپنی زندگی اسی حساب سے گزارتے تھے
کہ نیل کا پانی اور سورج مل کر زندگی دیتے ہیں، تو ان کی زندگی نیل کے آس پاس گزرتی تھی۔ تو یہ کیا کہتے تھے کہ کیونکہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو ان کے تمام گھر نیل کے مشرقی ساحل پہ ہوتے تھے، اور کیونکہ یہ زندگی اتنی طویل نہیں ہے، یہ ٹیمپریری ہے، تو یہ مشرقی ساحل کے اوپر اپنے جو گھر ہیں وہ نیل کے اندر سے نکلنے والے گارے یعنی مڈ سے بناتے تھے، بے شک وہ محل ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مصریوں کے پرانے جو مصری تھے اور جتنے ان کے بادشاہ تھے، ان کے گھر اور محلات سارے کے سارے جو نیل کے مشرقی کنارے پہ تھے، اور کیونکہ وہ سارے کے سارے مڈ یا اس سے ملتی جلتے میٹیریل سے بنے ہوئے تھے، ان میں سے آج کوئی بھی نہیں بچا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں یہ اپنی عبادت گاہیں یعنی ٹیمپلز سٹون سے بناتے تھے، لائم سٹون اور گرینائٹ اور دیگر مضبوط سٹون سے، تو اس لیے ٹیمپلز بچے ہوئے ہیں جو کہ مشرقی اور مغربی دونوں کناروں کے اوپر ہیں، اور ان کے مقبرے جو کہ سارے مغربی کناروں پہ بنے ہوئے ہیں، یعنی جتنے بھی احرام ہیں وہ سارے نیل کے مغربی کناروں کے اوپر۔ کیوں؟ پھر وہی بات ہے کہ ان کے یہ عقیدہ ہے کہ کیونکہ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے تو مشرق میں ہمارا گھر ہونا چاہیے، اور مغرب میں کیونکہ سورج غروب ہوتا ہے تو مغربی کنارے میں مقبرہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں زندگی یہ ختم ہو گئی۔ لیکن اس اعتبار کے ساتھ کہ اس نے دوبارہ طلوع ہو کے دوبارہ واپس جانا، تو اس لیے مقبرے کے اندر باڈی کو موجود ہونا چاہیے تاکہ روح باڈی کو ڈھونڈ کے دوبارہ اس کے اندر حلول کر سکے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اسی وجہ سے شروع سے ہی فرسٹ ڈائنیسٹی سے ہی انہوں نے مقبرے بنانے شروع کر دیے تھے، جس کے اندر جو زیادہ اہم لوگ ہیں، اور سب سے اہم تو ظاہر بادشاہ ہی ہوتا ہے، ان کی باڈیز کو حنوط کر کے ممیفائی کر کے پریزرو کر کے رکھا جاتا تھا تاکہ روح دوبارہ اس کے اندر جا کے نئی زندگی جو ہے وہ شروع کر سکے۔ اچھا، اب یہ جو پیرامڈز ہیں، یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ تو مقبرے ہیں، اور یہ سارے نیل کے جو ہے نا جو ویسٹ سائیڈ ہے، مغربی سائیڈ ہے، اس کے اوپر ہے۔ تو اس وقت تقریباً 118 چھوٹے بڑے احرام جو ہیں وہ مصر میں موجود ہیں، اور یقین کیجئے کہ ایک سٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہے کہ اکثر احرام تو ختم ہو گئے ہیں، مطلب وقت کے ساتھ ضائع ہو گئے ہیں، چوروں کے ہاتھ لگ گئے، لوگوں نے وہاں سے پتھر نکال لیے گھر اور دیگر چیزیں بنانے کے لیے، تو وہ ضائع ہو گئے ہیں، اور اس وقت صرف 10% جتنے ایکچولی احرام تھے اس کے صرف 10% باقی ہیں۔ تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اوریجنلی شاید 1000 سے زیادہ احرامز تھے، 1000 سے زیادہ احرام کی پیرامڈز تھے جن کے مقبرے تھے، لیکن ان میں سے اب صرف 118 باقی جو ہے نا وہ بچے ہیں۔ اچھا، ان میں یہ پورے نیل کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ سوڈان میں بھی، کیونکہ شروع میں نے بتایا کہ سوڈان بھی مصر کی جو ہے نا وہ حصہ تھا۔ اب یہ جو پیرامڈ بنتے تھے، یہ پیرامڈز جو ہیں اس طریقے سے ہے کہ اس کے اندر ایک ایوولوشن ہوا ہے، یعنی جو مصر کے جو سویلائزیشن تھی انہوں نے پیرامڈ بنانے سیکھے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے اس کے اندر ایک ایوولوشن پایا جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ سے بتایا ہے کہ اس بات کا کانسیپٹ کہ یہ زندگی ٹیمپریری ہے اور ہمیں باڈی کو بچانا ہے اگلی پرماننٹ زندگی کے لیے، تو یہ اپنے مردوں کو ضائع نہیں کرتے تھے، دفن نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو حنوط کر کے پریزرو کر کے دفن کرتے تھے۔ تو جو پہلی 33 ڈائنیسٹیز تھیں فرعون کی، جو اس میں سے پہلی 2 ڈائنیسٹیز تھیں، ان تک تو یہ رواج رہا کہ یہ انڈر گراؤنڈ ایک چیمبر بناتے تھے، اس کے اندر باڈی کو پریزرو کر کے تو رکھ دیتے تھے۔ لیکن یہ مقبرہ بنے گا مغربی کنارے پہ ہی نیل کے، ٹھیک ہے، اور اس کو نشان دینے کے لیے ایک تھلہ سا بنا دیتے تھے جس کو مصطبہ کہتے تھے۔ تو یہ مصطبہ جو ہے، مصطبہ ایک ایلیویٹڈ تھلہ ہے، تقریباً 2-2.5 فٹ کے قریب ایلیویٹڈ ایک سکوئر سا تھلہ ہوتا تھا جس کے اندر لائم سٹون جو ہے نا وہ لگا ہوتا تھا۔ تو یہ پہلی اور فرسٹ اینڈ سیکنڈ ڈائنیسٹی میں پیرامڈز نہیں ہوتے تھے، مصطبہ ہوتے تھے، لیکن یہ مقبرے ہیں، اور ان کا وہی مقصد ہوتا تھا کہ باڈی کو پریزرو کیا جائے تاکہ آفٹر لائف اس کی وہاں سے سٹارٹ ہو سکے۔ جو تھرڈ ڈائنیسٹی میں سے نا، تھرڈ ڈائنیسٹی کا جو کنگ تھا، کنگ جوسر، تو کنگ جوسر جو ہے اس نے سب سے پہلے اس کا جو مقبرہ بنایا گیا وہ پیرامڈ کی شکل میں تھا، لیکن وہ سٹیپڈ پیرامڈ ہے،
اس میں آپ سمجھیں کہ 6 تھلے ہیں، نیچے بڑا تھلا، پھر اسے چھوٹا تھلا، پھر اسے چھوٹا، پھر اسے چھوٹا، پھر یعنی وہ 6 سٹیپس میں بنا ہوا ہے، لیکن وہ پیرامڈ کی طرف شکل جانی شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ 3rd ڈائنیسٹی میں ہے۔ 4th ڈائنیسٹی جب چوتھی ان کی جو خاندان حکومت کا جو خاندان کی حکومت شروع ہوئی تو اس کا جو اپنا فرعون تھا وہ تھا کنگ سنیفرو۔ تو سنیفرو جو ہے وہ اس نے جو یہ پیرامڈ بنانے کی جو روایت ہے اس کو زیادہ اور تقویت دی، اور اس بات کا بھی خیال ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ بادشاہ بنتا تھا وہ اپنا پیرامڈ بنوانے کا جو حکم ہے وہ شروع کر دیتا تھا، کیونکہ وہ پیرامڈ بننے میں سالوں سال لگتے تھے۔ تو اس کا یہ تھا کہ جب تک میری زندگی ہے، میری زندگی میں پیرامڈ میرا مقبرہ بن جائے تاکہ میری باڈی کو محفوظ اس میں پہ رکھا جا سکے، تاکہ پھر آفٹر لائف میں ایک دوسری زندگی پا سکوں۔ تو سنفر نے اپنے لیے جو مقبرہ بنوایا تھا وہ ایک پیرامڈ بنوایا، یعنی سٹیپ کی بجائے ایک صحیح پیرامڈ، ایک صحیح اہرام میں سے جیسا ہے، جیسا آپ جانتے ہیں ویسا بنانے کی کوشش کی، لیکن اس میں غلطی ہو گئی۔ غلطی یہ ہو گئی کہ کیلکولیشن کی مسٹیک ہو گئی۔ وہ جب کافی اوپر پہنچا تو انجینئر کو یہ خیال آیا کہ اگر ہم اسی حساب سے چلے تو یہ بہت اونچا ہو جائے گا، اس کا وزن اتنا ہوگا کہ یہ کلیپس ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے 2/3 اوپر جا کے اس کو ٹیڑھا کر دیا، تو اسی لیے اس کو ٹیڑھا کرکٹ جو ہے نا پیرامڈ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سنیفرو نے جو کنگ سنیفرو تھا، سنیفرو نے اپنے لیے 2 پیرامڈز بنوائے۔ پہلے یہ ٹیڑھا پیرامڈ ہے تو یہ اس کو پھر پسند نہیں آیا، تو پھر اس نے ایک دوسرا پیرامڈ بنایا اپنے مقبرے کے لیے جس کو کہ ریڈ پیرامڈ کہتے ہیں۔ تو خیال یہی ہے کہ اس کا مقبرہ اسی کے اندر ہے۔ اچھا، یہ اس ڈائنیسٹی تک یعنی پہلی، دوسری، تیسری اور یہ جو چوتھی ڈائنیسٹی کا جو پہلا کنگ ہے سنیفرو جو ہے، یہاں تک کہ جتنے مقبرے ہیں یہ سکارا کے اندر ہے۔ یہ ایک جگہ ہے، ایک شہر کہہ لیں، ایک آبادی کہہ لیں، جو کہ نیل کے بائیں کنارے پہ ہے لیکن قاہرہ کے نزدیک ہے، اس کو سکارا کہتے ہیں۔ تو سکر کا مطلب ہی یہی ہے دا گاڈ آف ڈیتھ۔ تو یہ قبرستان ہے بنیادی طور پہ۔ تو وہاں سارے یہ جو 4th ڈائنیسٹی کے شروع تک سارے جو مقبرے تھے اور جتنے پیرامڈ تھے وہ سکارا میں تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو 4th ڈائنیسٹی کے اگلے جو 3 بادشاہ آئے نا، انہوں نے سکارا کی بجائے اپنے مقبرے شفٹ کیے گیزا کے اندر۔ گیزا بھی سکارا سے نزدیک ہے لیکن تقریباً کوئی 20 کلومیٹر دور ہے، اور قاہرہ سے پھر یہ ویسٹ سائڈ کے اوپر ہے، دریائے نیل کے بھی بائیں ظاہرہ کنارے کے اوپر ہے، ویسٹ کنارے کے اوپر ہے۔ لیکن یہ ایک نیچرل ایلیویشن ہے، مطلب یہ ایک ایسی جگہ ہے جو نیچرلی اونچی ہے، ایک پلیٹو ہے، ٹھیک ہے، تاکہ خیال یہ تھا کہ اس طریقے سے یہ دریائے نیل کی فلڈنگ سے محفوظ رہیں گے۔ تو جو کنگ سنیفرو تھا جو کہ جس نے کہ 2 پیرامڈ بنائے تھے، ٹیڑھا پیرامڈ اور لال پیرامڈ، تو اس کا جو بیٹا اور پوتا اور پڑ پوتا، یعنی اگلی جو 3 نسل ہیں، اگلے جو 3 فرعون ہیں جو 4th ڈائنیسٹی کے کنگ سنیفرو کے بعد جو اگلے 3 جو فرعون ہیں، انہوں نے اپنے مقبرے یکے بعد دیگرے گیزا میں بنائے، اور یہ دنیا کے سب سے بڑے اہرام ہے، دا 3 گریٹ پیرامڈز آف گیزا یہی ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ اس میں سے سب سے پہلا جو پیرامڈ بنایا گیا وہ کنگ خوفو ہے، خوفو KHUFU، خوفو، تو جو کہ سنیفرو کا بیٹا تھا، تو سب سے بڑا اہرام اس کا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا مقبرہ، دوسرا جو اہرام یا دوسرا پیرامڈ ہے وہ کنگ خفرے کا ہے جو کہ خوفو کا بیٹا ہے، اور اس نے اپنے باپ کی تعظیم میں اپنا پیرامڈ اپنے باپ سے تھوڑا سا چھوٹا بنایا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ زیادہ بڑا اس لیے لگتا ہے کہ ایکچولی وہ جو پلیٹو ہے گیزا اس میں ایک زیادہ اونچی جگہ پہ بنا ہوا ہے، لیکن ویسے ہائٹ کے حساب سے اس کا جو پیرامڈ ہے اپنے باپ کے پیرامڈ سے، یعنی کنگ خوفو کے پیرامڈ سے خفرے کا کے پیرامڈ جو ہے وہ چھوٹا ہے۔ تو یہ درمیانی پیرامڈ ہے۔ اور پھر خفرے کا جو بیٹا تھا وہ تھا
کنگ مینکارے نے جو اپنا مقبرہ بنایا وہ تیسرے نمبر پہ ہے، اور وہ ان میں سے سب سے چھوٹا پیرامڈ ہے۔ اس کے علاوہ ان 3 بڑے پیرامڈز کے علاوہ 6 چھوٹے پیرامڈ بھی غزہ میں پائے جاتے ہیں، تو ٹوٹل 9 پیرامڈ ہیں۔ تو ان میں سے سب سے زیادہ جو پرفیکٹ شیپ میں ہے اور سب سے جو خوبصورت ہے وہ درمیان والا ہی ہے، کنگ خفرے کا ہے جو پیرامڈ ہے۔ اور یہ جو پیرامڈ ہے یہ لائم سٹون سے بنائے جاتے تھے، اور یہ ایک سٹون کا وزن جو ہے 2 ٹن ہے، لیکن جو بڑے سٹونز ہیں اہم جگہوں پہ جیسے کی پوائنٹ پہ لگائے جاتے ہیں 7 ٹن کا سٹون بھی تھا، اور گرینائٹ کے سٹونز بھی تھے جہاں زیادہ مضبوطی درکار تھی۔ اور پھر ان پیرامڈز کو باہر کور کیا جاتا تھا بالکل وائٹ سٹون کے ساتھ، لیکن وہ سارے وائٹ سٹون جو ہیں وہ اب گر گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، چوری ہو گئے ہیں، جو بھی کچھ ہے۔ صرف کنگ خفرے کا جو پیرامڈ ہے اس کے بالکل اوپر تھوڑے سے آخری وائٹ سٹون ہے، ورنہ ہوتا یہ تھا جب یہ ایکچولی بنے تھے تو یہ باہر سے سارے وائٹ ہوتے تھے، اور ان کی بالکل کیپ کے اوپر سونے کی ایک پیرامڈ کی ایک خول بنا کے لگا دیا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب جب سورج پڑتا تھا تو یہ صحرا میں ہیرے کی طرح چمکتے تھے، اور ان کی ٹوپی جو ہے نا وہ گولڈن وہ علیحدہ چمکتی تھی، تو ایک عجیب منظر ظاہر ہے یہ پیش کیا کرتے ہوں گے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ بنتے آئے، لیکن جہاں یہ پیرامڈ اتنے خوبصورت تھے اور اتنی انجینئرنگ کے شاہکار تھے، اور مطلب ان کے اپنے اعتقاد کے مطابق یہ ان کو دوسری زندگی یا ایک ایٹرنل زندگی دینے کے لیے ایک راستہ تھا، تو چوروں کے لیے جو ہے یہ کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ چور ہر زمانے میں چور ہی رہے ہیں، تو ان کو پتا تھا کہ اس کے اندر بادشاہ دفن ہے اور بادشاہ کے ساتھ خزانے دفن ہیں، تو وہ اپنے ٹائم کے ساتھ اس میں نقب لگا کے لاشوں کی بھی بے حرمتی کرتے تھے، خزانے بھی نکال کے لوٹ کے لے جاتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ تمام گارڈنگ کے باوجود، تمام حفاظتوں کے باوجود جب یہ سلسلہ جاری رہا، تو جیسے میں نے بتایا کہ 18ویں ڈائنیسٹی کے بعد پیرامڈز جو ہے نا وہ بنانے وہ بند کر دیے گئے، کیونکہ سب کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ پیرامڈز جو ہے نا الٹیمیٹلی لوٹ لیے جاتے ہیں، اور اس میں سے اور تو چلے خزانہ تو جو ہوگا سو ہوگا، پرابلم یہ ہے کہ باڈی نکال لی جاتی ہے، اور باڈی کو جب حنوط کیا جاتا ہے تو اس میں سے جو اہم آرگنز ہیں ان کو نکال کے علیحدہ مرتبانوں میں ڈال کے باڈی کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق جب تک یہ مثال کے طور پہ اگر ایک جو باڈی ہے اس کا ایک سب اہم آرگن لیور ہی نہ ہو تو وہ کیسے اٹھ کے بیٹھے گا، تو یہ اس وجہ سے ان کو بڑی سخت پریشانی ہوئی۔ تو پھر 18ویں ڈائنیسٹی کے بعد یہ چھپا کے خفیہ بریل چیمبرز میں باڈیوں کو ابھی بھی حنوط کیا جاتا رہا، لیکن خفیہ چیمبرز میں، تو ریمسس 2 کی بھی جیسے میں نے بتایا کہ باڈی کو حنوط کر کے ایک خفیہ چیمبر میں لکسر میں جو ہے نا وہ رکھا گیا۔ اچھا، یہ جو اتنی ساری باتیں بتائی ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ کہانی ہے، کیا میں نے یہ خود بنا لی ہے یا لوگوں نے گھڑ کے سنا دی ہے؟ کسی کو دیکھیں کیسے پتہ چلا کہ یہ واقعہ کب ہوا، یہ کون تھا، اور یہ حنوط کا عمل کیسے ہوتا تھا، یا ممیفیکیشن کیسے ہوتی تھی، اور واقعی دفن ایسے ہوتے تھے، اور کیا واقعی ان کا عقیدہ تھا کہ سورج جو ہے وہ لائف گیونگ ہے اور نائل جو ہے وہ لائف گیونگ ہے، اور یہ واقعی سورج جو ہے نا مشرقی کنارے سے نکل کے مغربی کنارے میں جاتا ہے، اس لیے وہاں رہنا چاہیے اور یہاں دفن ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو جی ہاں بالکل، تقریباً 5ویں جو ڈائنیسٹی ہے فرعونوں کی، اس کے بعد سے جتنے بھی مقبرے، سیکرٹ چیمبر، جو اپنا وہ ٹیمپلز اور یہ اپنا پیرامڈ جو ملے ہیں، ان سب کے اندر سے رائٹنگز ملی ہیں جس میں یہ ساری باتیں ڈیٹیل میں درج ہیں، اور پیپرس ملے ہیں، یعنی مصر میں ہی پیپر ایجاد ہوا تھا، تو شروع میں کارونگ ہوئی، بعد میں پیپرز پہ لکھا گیا۔ تو اور یہ لینگویج، جب میں نے بتایا کہ جب یہ شروع میں فرعونوں نے مصر کو یونیفائی کیا تقریباً 5,500 سوا 5,000 سال پہلے، اس وقت تو انسان باقی دنیا میں علاوہ میسوپوٹیمیا کو چھوڑ کے شاید صرف اپنے کھانے پینے پیٹ پوجا پہ لگا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اور جو ہے نا، نہ تو کسی چیز کا ٹائم تھا، نہ فکر تھی، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسا ابھی سینس تھا۔ یہ لوگ بہت پڑھے لکھے تھے، انہوں نے ایک فل لینگویج ایجاد کر لی ہوئی تھی، اور اس لینگویج کے مطابق یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سٹونز کے اوپر اندر لکھی ہوئی تھی۔ ہم بھی جب مقبرے کے ان کے اس کے اندر پیرامڈ کے اندر بریل چیمبر میں گئے ہیں تو دیکھ کے
حیران ہو جاتے ہیں. اس کے ظاہر ہے ویڈیو کلپ بھی ہم آپ کے سامنے ویلاگ میں دیں گے کہ کس طریقے سے ایک ایک چیز جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے. ایک فل لینگویج ہے جس کو کہ جو لوگ اس لینگویج کو سمجھتے ہیں اس کو کہ ریڈ کر سکتے ہیں. اچھا, اور یہ 5th ڈائنیسٹی سے شروع ہو گیا. پیپرز بھی نکلے ہیں جس کے اوپر ساری مطلب کتابیں سمجھ لیں یا رولز ہیں کاغذ کے جس کے اوپر یہ پوری کہانیاں, داستانیں اور پورے واقعے اور پورے طریقے ہر چیز جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے. اور باقی پورے جو ٹومز ہیں, ٹیمپلز ہیں, ان کی دیواروں کے اوپر بھی یہ پوری جو ہے نا رائٹنگز لکھی ہوئی ہیں. اچھا, یہ جو رائٹنگ ہے اس کو ہیروگلیفک جو لیٹرز کہتے ہیں. ہائروگلیفک لیٹرز یا ہائروگلیفک رائٹنگز ہیں. یہ شکل کی شکل میں, یعنی کہیں ہاتھ بنا ہوا ہے, کہیں پاؤں ہے, کہیں دریا بنا ہوا ہے, کہیں چڑیا ہے, کہیں عقاب ہے, کہیں خنجر ہے, کہیں دل ہے. تو ہر چیز کسی ایک چیز کو ریپریزنٹ کرتی ہے, ایک الفابیٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے. یہ جو پوری لینگویج ہے یہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے, اور اس کا پورا ریٹن ریکارڈ ہے. اسی لیے اس کو سویلائزیشن کہتے ہیں. سویلائزیشن ہوتی ہوا ہے جس کا کہ ایک ریٹن ثابت ایک ریکارڈ ہے جسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعی لوگ یہ کرتے تھے, کہانی نہیں ہے یہ. اور یہ جو ہیروگلیفک رائٹنگ ہے اس کی دریافت کی بھی ایک عجیب سٹوری ہے, بہت دلچسپ, کہ یہ تو سب کو لکھا ہوا تھا, سب کو پتہ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے, اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہے, لیکن اس کو ڈی سائفر نہیں کیا جا سکا. بہت ریسنٹلی مطلب ہے 1820 تک نئی لوگوں کو سمجھ دی کہ یار یہ کیا لکھا ہوا ہے. کچھ لکھا تو ہوا ہے, لوگ ظاہر ہے اس کو پڑھنا چاہتے تھے اور یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہم سے پہلے لوگ کیسے رہتے تھے, ان لوگوں نے کیسے اتنی ترقی کی. ہوا یہ تو جو اچھا یہ بھی فرینچ نے کیا کہ ہوا یہ کہ 1799 میں جب نیپولین کی جو فوج ہے اس نے انویڈ کیا اس کو مصر کو, تو الیگزینڈریا کے قریب ہی ایک شہر ہے الرشید اس کو کہا جاتا ہے, روزیٹا اس کا پہلا نام تھا, روزیٹا. تو روزیٹا میں فوجیوں کو ایک سٹون ملا, ٹھیک ہے نا, اس کو روزیٹا سٹون کہتے ہیں. یہ ابھی بھی برٹش میوزیم میں موجود ہے اور یہ انسانوں کی سب سے اہم دریافتوں میں سے ایک دریافت سمجھی جاتی ہے. وہ روزیٹا سٹون کیا تھا کہ وہ ایک سٹون تھا, ایک پتھر تھا جس کے اوپر ایک عبارت, ایک سٹیٹمنٹ کو 3 لینگویجز میں لکھا ہوا تھا. یعنی جیسے آپ سمجھ لیں کہ پہلے اردو میں لکھا ہوا ہے, پھر فرینچ میں لکھا ہوا ہے, پھر انگلش میں لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ اس سے فرینچ کو سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہاں جہاں اے لکھا ہوتا ہے تو یہاں ای لکھا ہوتا ہے مثال کے طور پہ. تو وہ 3 لینگویجز میں ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی, اس کو روزیٹا سٹون کہتے ہیں. تو وہ جو 3 لینگویجز میں ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی اس میں ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو یہی تھی, یہ ہیروگلیفکس جو لکھے ہوئے تھے, یعنی جو ایجپشین جو فگرز جو شکلیں بنی ہوئی ہیں اس سے جو لکھائی ہے, ایک طرف وہ لکھا ہوا تھا, دوسری طرف پہ ڈیموٹک لینگویج لکھی تھی. ڈیموٹک لینگویج جو ہے وہ اصل میں یہی جو ایجپشین لینگویج ہے, ہیروگلیفک لینگویج ہے, یہ اس کا کامن ورژن تھا, یعنی جو شاہی ورژن تھا جس کو کہتے ہیں کہ پورے اعراب کے ساتھ اور فل جو ہے نا مطلب ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پورے ادب کے ساتھ جو لکھی جاتی تھی تو اس کو ہیروگلیفک کہتے ہیں. اس میں پوری فگرز ایوری تھنگ تھی. اس کا جو ایک شارٹر ورژن تھا اس کو ڈیموٹک لینگویج کہتے ہیں. تو ایک سائڈ پہ ہیروگلیفک لکھا ہوا تھا, ایک طرف پہ ڈیموٹک لکھا ہوا تھا, اور ایک سائڈ پہ گریک لینگویج لکھی ہوئی تھی. اب ڈیموٹک لینگویج بھی ڈیڈ لینگویج تھی, ہیروگلیفک بھی کسی کو نہیں سمجھ آتی تھی, لیکن گریک لوگوں کو آتی تھی. تو اس لیے اس وقت ایک جو فرینچ جو ایرکیولوجسٹ تھے یان فرانسوا شامپولیان, سوری فرینچ نیم ہے میرے لیے اس کو پروناؤنس کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن ان کا نام تھا یان فرانسوا شامپولیان. تو یہ لکھتے ڈیفرنٹلی ہیں, وہ لکھا ہوا آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا, لیکن اٹ از پروناؤنس ایز یان فرانسوا شامپولیان. ان صاحب نے سن 1822 میں روزیٹا سٹون کی بنیاد پہ اس کو استعمال کر کے اس سے سمجھ کے
یہ اعلان کیا کہ جی میں نے ہیروگلیفک جو لینگویج ہے اس کو ڈی سائفر کر لیا، میں نے اس کو سمجھ لیا، اور واقعی انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد ساری دنیا نے سمجھا۔ پھر ایجپٹولوجی جو ہے نا وہ ایک نئے جو ہے نا بام عروج پہ پہنچی کہ ایجپٹ کی پوری تاریخ کو جو ہے نا سمجھنے میں اس میں مدد ملی، اور یہ پوری باتیں جو میں نے ایجپٹ کے بارے میں آپ کو بتائی ہیں یہ اس ڈسکوری کے بعد لوگوں کو ملی ہیں، اور یہ باقاعدہ ثبوت کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ثبوت اس وقت مصر میں اور پوری دنیا کے عجائب خانوں میں محفوظ ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ وہ عظیم الشان اور حیران کن اور انتہائی دلچسپ فیکٹ ہیں ایجپشین سویلائزیشن، فرعونوں کی نسل اور پیرامڈس کے بارے میں، جو کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو پتہ ہو۔ تو اس کے ساتھ جب آپ ہمارے ویلاگز دیکھیں گے کائرو کے بارے میں اور ایجپٹ کے بارے میں تو انشاءاللہ آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں ہمارے جو ویلاگز ہیں ایجپٹ کے بارے میں ان میں ضرور جوائن کریں۔ آپ اس فیسینیٹنگ جرنی کو ضرور انجوائے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔